الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آئے. وقد سترت صحوة لی بقرام فیہ تماثیل. اور میں نے گھر کے سامنے کے چبوترے پر ایک پردہ ڈالا ہوا تھا جس میں تصویریں تھیں. فلما رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہتکہ وتلون وجہہ. پس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پردے کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان تصویروں کو بگاڑ دیا جو اس پردے میں تھیں، اور غصے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا. وقال یا عائشة اشد الناس عذابا عند اللہ یوم القیامة الذین یضاہون بخلق اللہ. اور فرمایا اے عائشہ، قیامت والے دن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عذاب والے لوگ وہ ہوں گے جو اللہ کی پیدائش میں مشابہت اختیار کرتے ہیں. السہوہ گھر کے سامنے چبوترا نما کوئی چیز تھی. القرام قاف کے نیچے زیر پڑیں گے باریک پردہ. اس حدیث پاک میں بھی دینی معاملات میں کوتاہی کرنے پر غصے کے بھرپور اظہار کا جواز ہے. دوسرے تصویریں بنانا اور گھروں میں لٹکانا دونوں باتیں ہی ناجائز ہیں، اور اگر ان تصویروں کو تعظیم و تقدیس کے طور پر لٹکائے گا تو اس میں اندیشہ شرک و کفر ہے. علماء راسخین و محققین کے نزدیک رحمہم اللہ ہر طرح کی تصویر بنانا اور رکھنا ناجائز اور حرام ہے، چاہے وہ ہاتھ کی بنی ہوئی ہو یا کیمرے کے ذریعے سے ہو، بشرطے کہ وہ کسی ذی روح جاندار کی ہو. غیر ذی روح بے جان چیزوں کی تصویر بنانا اور رکھنا جائز ہے، جیسے جمادات، پہاڑ وغیرہ، نباتات، کھیتیاں ہیں، سرسبز و شاداب جگہیں ہیں، گھاس درخت وغیرہ ہیں. البتہ ناگزیر صورتوں میں بقدر ضرورت تصویر کھنچوانا جائز ہے، جیسے پاسپورٹ، شناختی کارڈ اور اسی قسم کی دیگر ضروریات کے لیے، کیونکہ تصویر کے بغیر یہ چیزیں نہیں بن سکتی. اس میں انسان مجبور ہے، وہ اپنے شوق کی تسکین کے لیے یا اسے جائز سمجھ کر نہیں کھنچواتا، بلکہ حکومتی قوانین کی وجہ سے ایسا کرتا ہے. اس لیے اس حد تک تصویر سازی میں امید ہے وہ گناہگار نہیں ہوگا. اس کے علاوہ اور کسی صورت میں تصویر کھنچوانے کا جواز نہیں. وعنها رضی اللہ تعالی عنها ان قریشا اہمهم شأن المرأة المخزومیة التي سرقت.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قریش کو اس مخزومی عورت کے معاملے نے جس نے چوری کا ارتکاب کیا تھا پریشان کر دیا. فقالو، چنانچہ انہوں نے آپس میں کہا، من یکلم فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ پڑھیں گے آپ کہ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون بات کرے گا؟ فقالو، لوگوں نے کہا، من یجترئ علیہ الا اسامۃ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جرأت تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے اسامہ بن زید ہی کر سکتے ہیں. فکلمہ اسامۃ، چنانچہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے بات کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتشفع فی حد من حدود اللہ تعالی، کیا تو اللہ کی حدوں میں سے ایک حد پر سفارش کرنے لگا ہے؟ ثم قام فاختطب ثم قال انما اہلک من قبلکم انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ واذا سرق فیہم الضعیف اقاموا علیہ الحد. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطاب فرمایا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی صرف اسی چیز نے ہلاک کیا کہ جب ان میں کوئی معزز آدمی چوری کر لیتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب ان میں سے کوئی ضعیف آدمی چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے. وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم سرقت لقطعت يدها. یاد رکھو اللہ کی قسم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو یقیناً میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. حدیث پاک سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ اللہ کی حد میں کسی کے لیے سفارش کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی یہ جسارت کرے تو حاکم مجاز کے لیے اس کی بات ماننا جائز نہیں ہے. نیز مجرم کا تعلق اگر کسی اونچے خاندان سے ہو تو یہ خاندانی شرف و عزت اس کی سزا میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. ہر بڑے اور چھوٹے، امیر و غریب دونوں کے لیے قانون اور سزا یکساں ہیں. سزا اور قانون میں ان کے درمیان محض غربت اور امیری کی وجہ سے فرق و تمیز کرنا بڑا جرم ہے. ایسا کرنا بلا شبہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے. باب امر ولاة الامور بالرفق برعایاهم ونصیحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم واهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم. ارباب اختیار کو اپنی رعیت کے سامنے نرمی، خیر خواہی اور شفقت کرنے کا حکم، اور انہیں فریب دینے، ان پر سختی کرنے، ان کے مصالح کو نظر انداز کرنے، اور ان سے اور ان کی ضروریات سے غفلت برتنے کی ممانعت کا بیان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. اللہ تعالی نے فرمایا، اپنے پیروکار مومنوں کے لیے اپنے بازو پست رکھو، یعنی ان سے تواضع سے پیش آؤ. وقال تعالی ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اور اللہ تعالی نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی انصاف کرنے، احسان کرنے
اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، منکرات اور ظلم و زیادتی کرنے سے منع فرماتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ امام نووی رحمہ اللہ نے جو باب باندھا ہے، ان دونوں آیات سے اس پر استدلال فرمایا ہے۔ ان آیات سے وہ مفہوم واضح ہو جاتا ہے جو امام صاحب یعنی امام نووی رحمہ اللہ نے باب مذکور کی شکل میں بیان فرمایا ہے۔ وعن معقل بن يسار رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنۃ۔ کہ اللہ تعالیٰ کسی رعیت کی رکھوالی جس آدمی کے سپرد کر دے اور وہ انہیں دھوکہ دیتے ہوئے مر جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی۔ حدیث پاک میں حکمرانوں کو ان کی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ بہت ہی اہم منصب ہے۔ لاکھوں کروڑوں انسانوں کے مسائل و معاملات کے وہ ذمہ دار ہے۔ اگر وہ پوری توجہ، ہمت اور خیر خواہی سے ان کے مسائل حل نہیں کریں گے تو اللہ کے ہاں وہ مجرم ہوگے۔ ان کی رعایا تو اپنے ایمان و عمل کی بدولت جنت میں چلی جائے گی، لیکن یہ جنت سے محروم رہ جائے گی۔ اس لیے حکمران اقتدار کے نشے میں بدمست اور عوام کے معاملے سے غافل نہ ہوں، بلکہ عند اللہ جواب دہی کے احساس سے سرشار ہو کر انہیں عدل و انصاف اور امن و سکون مہیا کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ ابو یعلا ان کی کنیت ہے۔ پورا نام معقل بن یسار بن عبداللہ مزنی ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ صلح حدیبیہ سے قبل اسلام قبول کیا، بیعت رضوان میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر انہوں نے بصرہ میں ایک نہر کھودی تھی جو انہی کی طرف منسوب ہے۔ اس لیے عربوں میں یہ مثل مشہور ہے، اذا جاء نہر اللہ بطل نہر معقل، کہ اللہ کی نہر یعنی بارش کے سامنے معقل کی نہر بیکار ہو جاتی ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کے اواخر یا دور یزید میں 60 یا 87 ہجری کو فوت ہوئے۔ آپ کی کل مرویات رضی اللہ عنہ 34 ہیں۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی بیتی ھذا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس گھر میں فرماتے ہوئے سنا، اللہم من ولی من امر امتی شیئا
فشق علیہم فاشقق علیہ، اے اللہ جو شخص بھی میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنے پھر وہ انہیں مشقت میں ڈالے تو تو بھی اس پر سختی فرما۔ ومن ولی من امر امتی شیئا فرفق بہم فرفق بہ، اور جو شخص میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنے پھر وہ ان کے ساتھ نرمی کرے تو تو بھی اس کے ساتھ نرمی فرما۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ حکمران جو عوام کو عدل و انصاف مہیا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے خاص کا مستحق بن جائے، اور اسی حساب سے کتنا بد نصیب ہے وہ حکمران جو عوام کے ساتھ ناانصافی کا ارتکاب کر کے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعاؤں کا مستحق بنا لے۔ حدیث پاک میں عدل و انصاف سے حکمرانی کرنے کی ترغیب اور عوام پر ظلم زیادتی سے اجتناب کرنے کی تاکید ہے۔ اس میں حکمرانوں کے ماتحت افسر بھی آ جاتے ہیں کہ ان سے بھی اس کی باس پرس ہوگی، نیز ہر ذمہ دار جس کے ماتحت افراد ہوں اسے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست ان کے پیغمبر کرتے تھے، کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب ایک پیغمبر فوت ہو جاتا تو اس کا جانشین دوسرا پیغمبر بن جاتا، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور یاد رکھو میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں، وَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ، میرے بعد خلفاء ہوں گے اور کثرت سے ہوگے۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما تأمرنا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس آپ ہمیں کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوفوا ببیعۃ الاول فالاول، جس سے پہلے بیعت کرو اسے پورا کرو، پھر اس کے بعد والے سے بیعت کرو، پھر ثم اعطوہم حقہم، پھر انہیں ان کا حق دو، واسألوا اللہ الذی لکم، اور تمہارے اپنے جو حقوق ہیں ان کا سوال اللہ سے کرو، فإن اللہ سائلہم عما استرعاہم، اس لیے کہ اللہ تعالی ان کی بابت جن کا انہیں والی بنائیں گا خود ہی ان سے پوچھ لے گا۔ یہاں یہ یاد رکھے کہ سیاست بری چیز نہیں، اگر بری ہوتی تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سیاست نہ کرتے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے سیاست کرنے کا مطلب ہے جہاں بانی اور حکومتی معاملات بھی انہی کے سپرد ہوتے تھے، یعنی دین اور دنیا دونوں امور کے ذمہ دار انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہوتے تھے۔ دین اور دنیا کے درمیان تفریق نہیں، یکجائی تھی، جیسے خلافت راشدہ اور اس کے کچھ عرصے بعد تک اسلام میں بھی یہ صورت رہی۔ اس لیے ایک نبی کی وفات کے بعد دوسرا نبی آ جاتا اور اس کا جانشین بن جاتا، جیسے حکمرانی کے منصب میں ہوتا ہے، ایک کے بعد کوئی دوسرا حکمران بن جاتا ہے۔
اس میں ختم نبوت کا مسئلہ بھی واضح فرما دیا گیا ہے کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوں گا، البتہ خلفاء ہوگے، اور خلافت کے دعوے دار زیادہ ہوں تو اس کا حل بھی بیان فرما دیا کہ پہلے خلیفہ کی بیعت پوری کرو، پہلے خلیفہ سے جو بیعت لی ہے اس کے حقوق ادا کرو، اس کی موجودگی میں کسی دوسرے مدعی خلافت کی طرف توجہ مت دو۔ نیز حکمرانوں کی کوتاہیوں کا حل بھی تجویز فرمایا۔ وعن ابي مريم الازدي رضي الله تعالى عنه انه قال لمعاوية رضي الله عنه سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت ابو مریم ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من ولاه اللہ شیئا من امور المسلمین، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ فرماتے تھے جسے اللہ تعالی مسلمانوں کے کچھ امور کا والی بنائے، فاحتجب دون حاجتہم وخلتہم وفقرہم، اور وہ ان کی ضرورتوں، حاجتوں اور فقر کے درمیان آڑ آ جائے، یعنی انہیں پورا نہ کرے۔ احتجب اللہ دون حاجتہ وخلتہ وفقرہ یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ بھی روز قیامت اس کی حاجت و ضرورت اور فقر کے درمیان آڑے آ جائے گا۔ فجعل معاویۃ رجلا علی حوائج الناس، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سن کر ایک آدمی کو لوگوں کی حاجات معلوم کرنے کے لیے مقرر فرما دیا۔ حدیث پاک میں فرمایا، احتجبہ کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی آڑ آنے کا مطلب ہے کہ حکمران اہل حاجات کو اپنے تک پہنچنے نہ دے اور خود ان کے مسائل و معاملات پر توجہ نہ دے، اور اللہ کے آڑ آنے کا مطلب یہ ہے احتجب اللہ، اوپر کہا فاحتجب، یعنی حاکم اور حکمران کی طرف ضمیر کا مرجع ہے، اور یہاں احتجب اللہ، اللہ کے آڑ آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی روز قیامت اس کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، جبکہ انسان اس روز اللہ کی رحمت کا سب سے زیادہ محتاج ہوگا۔ اس میں ایسے حکمرانوں کے لیے سخت وعید ہے جو ضرورت مند عوام سے براہ راست رابطہ نہیں رکھتے اور نہ انہیں اپنے دروازوں تک آنے دیتے ہیں۔ راوی حدیث حضرت ابو مریم ازدی رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات۔ ان کی کنیت ابو مریم ہے، نام عمرو بن مرہ بن عبس جوہنی، انہیں ازدی اور اسدی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد کی صورت میں گئے اور مشرف باسلام ہو گئے۔ نہایت جنگجو اور بہادر انسان تھے، تقریباً تمام غزوات میں شریک رہے اور کارہائے نمایاں انجام دیے۔ ان سے صرف ایک ہی حدیث منقول ہے جو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔